اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ دعا مومن کا ہتھیار، نگران شورا کا بیان۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ براہ راست ہفتہ وار اجتماع سوئی بلوچستان سے۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ مجلس تعمیرات کی کاوشوں کا اراکین شورا نے لیا جائزہ۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ نے دی مدنی مذاکرے کی دعوت۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کی تفصیل بھی ہوگی، لیکن پہلے چلتے ہیں نگران شورا کی جانب۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ مسلمان اپنے عمل، اپنے کردار کے ذریعے یہ بات دنیا کے ہر خطے میں پروف کرتا کہ جیسے ہم ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ ذہن بنائے کہ میں آج سے یہ نیت کرتا ہوں کہ نہ برائی کروں گا، نہ کسی کو برائی کی طرف جانے دوں گا انشاءاللہ۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں تک میں مدنی پھول پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ وہ ہے مطالعہ، فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، اسی طرح بہت سارے رسالے ہیں۔ تو میری مدنی التجا ہے کہ ہر اسلامی بھائی روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعے کا وقت ضرور آپ نکالیں۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ لازمی طور پر کر لیں۔
साथ ही साथ मदरसतुल मदीना बालिगान की भी मैं बार्सिलोना के इस्लामी भाइयों से मदद इल्तिजा करूँगा कि ये भी अपने ऊपर लाजिम करें। इतने ज़िम्मेदारान मैंने देखे हैं आपके यहाँ हैं। एयरपोर्ट के मामले में 112 दफ़ा गौर कर लीजिए लेने और छोड़ने के हवाले से, क्योंकि बिलखुसूस दुनिया भर के बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनमें निगाहें बचाना इंतहाई मुश्किल तरीन अमर है। बदकिस्मती से फिर ये होता है कि बदनिगाही में बंदा जा पड़ता है। यानी हम जब शहर में आपके होते हैं तो अंदाज़ा नहीं होता कि लोग कहते हैं बहुत बेहयाई, क्योंकि बेहयाई का इतना सारा मौका ही नहीं होता। हम वो जिस तरह की हमारी जदवल रूटीन होती है, हमने सफ़र में कई सफ़र हमने बाय रोड किए, एयरपोर्ट से हम बचने की हमने कोशिश की। इसकी और भी वजूहत हैं, लेकिन जो लेने और छोड़ने के लिए आते हैं वो तमाम इस्लामी भाई 112 मरतबा सोच लीजिए कि क्या एयरपोर्ट पर लेने और छोड़ने आने में क्या आपको बदनिगाही का अंदेशा नहीं है। एक बार फिर मैं तमाम इस्लामी भाइयों से ये मदनी इल्तिजा करूँगा कि बराए करम एयरपोर्ट के आने के मामले में 112 दफ़ा गौर कर लीजिए। गुनाह में पड़ने का अंदेशा है और बिल्कुल अंदेशा है, तो ये लेना और छोड़ना फिर कैसा। अमीर रसूल से ये मैंने सुना और समझा हुआ है कि मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ, मैं इनके चप्पलों को देखता हूँ, इनकी चप्पलें मैंने पहचानी है, कोशिश करता हूँ कि इनकी चप्पलों को देखता हूँ ताकि इनकी चप्पल देख देख कर चलूँ, और ये आदत बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं कहता कि मुझे निगाहें नीची रखने की आदत है, लेकिन यूँ समझिए कि ज़माने कोशिश में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपने आप को इस कोशिश में लाइए, इस सफ़ में शामिल हो जाइए जो कोशिश करने वालों की है। निगाहें झुकाने की भी आदत आ जाए, हमें ज़बान के कुफल मदीना की भी सोच नसीब हो जाए, और हमें एक आज पेट का कुफल मदीना की भी सोच नसीब हो जाए। तो अल्लाह करे कि हम सब दावत इस्लामी का काम वैसे करने वाले बन जाए जैसा करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम सबको रब्बे करीम अपनी रज़ा की खातिर सुन्नतों की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूप मची हो। निगरान शूरा यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मदनी काफिलों की धूमें मचा रहे हैं और एक बड़ी तादाद को यूरोपियन ममालिक से बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान लाने की आपकी सही भी जारी है। गुज़िश्ता रात एथेंस यूनान में होने वाला आपका बयान मुख्तसरन मुलाहजा कीजिए। हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल होती है। दुआ हर मोमिन के लिए, हमें से हर एक को ये नेमत मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि नेमत सिर्फ दाढ़ी वाले, इमामे वाले और नमाजी के लिए है, सिर्फ हुक्म आम है। उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूं। इन्नी करीब, मैं इनके करीब हूं जो मुझे पुकारते हैं। जाहिर है कि जब दवाई लेनी है तो साथ परहेज भी करना पड़ेगा, तो दुआ कबूल होगी, लेकिन उसकी कबूलियत के लिए जो असबाब बयान किए गए, कबूलियत की जो शराइत बयान की गई हैं, जब शर्त ही पूरी नहीं होगी तो दुआ कैसे कबूल होगी। आप परेशान हो, दुखी आदमी हो और अब अपने हाथ बुलंद कर करके या रब या रब या रब या रब पुकारता चला जाए, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों? इसलिए कि इसका पहनना हराम है, इसके जो बदन में कपड़े पहने वो भी हराम के, इसके पेट में जो खाना है वो भी हराम का, जो पीता है वो भी हराम का है, तो दुआ कैसे कबूल हो सकती? मैं जो कमा रहा हूं या मेरे पास जो आमदनी आ रही है, ये आमदनी हलाल ही की है, ये पता कैसे चले? ये भी एक सवाल है। आप बोलो मैं बड़ी मजदूरी करता हूं, मैं बड़ी मेहनत करता हूं, खून पसीना एक करता हूं, अब भी बोलोगे अगर हलाल नहीं तो फिर क्या है? मेरा पसीना निकल जाता है,
پسینہ تو چور کا بھی نکلتا ہے یار. دیکھنا یہ ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اب آپ یہ غور کریں کہ وہ کتنے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ان میں کہاں کہاں ہم ڈنڈی مارتے ہیں. ہمارے عموماً پیسے والوں کو کہتے کہ پیسے والا حرام کماتا ہے. خالی پیسے والا ہی حرام نہیں کماتا، غریب آدمی بھی حرام کماتا ہے. نہ امیر آدمی کو یہ پتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، نہ غریب آدمی کو یہ پتا ہے کہ نوکری کیسے کرنی ہے. امامت کی نوکری کتنی 100% جائز نوکری نا، لیکن اگر امام بھی اپنی نوکری میں کوتاہی کرے گا، اپنی نمازوں میں کوتاہی کرے گا اور کوتاہی کرنے کے بعد بھی تنخواہ پوری لے گا تو اس سے بھی تو سوال کیا جائے گا نا کہ یہ کیا ہے مولانا. بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ میں حلال ہی کر رہا ہوں، وہ حلال نہیں کر رہا ہوتا. بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ماں باپ کی ہے، سب کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. یار سب کا پیٹ پالنے کے لیے کیا میں جہنم کی آگ میں جلوں؟ ہمارے پہ مصیبت یہ ہے کہ جو فراڈ کرتا ہے، تھوڑا سا چالاکی کر کے دھوکہ دے دیتا ہے، نقلی چیز کر لیتا ہے، ویسا کام کرتا ہے تو ارے واہ یار تیرا تو یار کیا دماغ ہے. اس کا دماغ نہیں ہے، یہ دماغ شیطان والا دماغ ہے، یہ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہا ہے. تم اس کی حوصلہ افزائی کیوں کر رہے ہو؟ آپ بولو میں پانی میں غوطہ لگا رہا ہوں، آپ دعا کرو کہ میرے بال گیلے نہ ہو. میں ایسی کیسی دعا کروں کہ آپ پانی میں غوطہ لگاؤ کہ بال بھی گیلے نہ ہو؟ آپ بولو میں دیوار میں سر مارنے جا رہا ہوں، آپ دعا کرو میرے دیوار پہ سر لگے مگر مجھے درد نہ ہو. میں ایسی کیسی دعا کر دوں کہ آپ دیوار میں سر مارو اور آپ کو درد بھی نہ ہو؟ تو دعا قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے رزق کو، اپنے غذا کو، اپنے پینے کو، اپنے لباس کو حرام سے بچا کر اس کو پاک صاف طیب کریں. ہم اللہ کی نافرمانی سے پہلے توبہ کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اب ہر کوئی توبہ کا، اب وہ چغل خور کی وجہ سے دعا قبول نہیں، تو کسی کی کس وجہ سے دعا قبول نہیں، کسی کی کس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی. اب ہم غور کریں کہ کیا پتا کہ بے نمازی ہو جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہ ہو رہی ہو. ارے دکھی انسان تو پھر بھی گناہوں میں پڑا ہوا ہے. جو دکھ دور کرنے والا رب ہے اس کے آگے سجدہ کر رہا. قرضوں کے بوجھ تیرے دب گیا مولا، تیرے حضور حاضر ہوں، لے میں کان پکڑتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. ارے آؤ تو صحیح نا، مانگو تو صحیح نا اس رب کے آگے، وہ اپنا غیب کا خزانہ کھول دے گا تمہارے اوپر. استغفار کرو تو صحیح. اس کی دی ہوئی سوچ سے، اس کی دی ہوئی عقل سے میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں. ہم 2 نمبر کے طریقے کار سے اپنا حل نکالنے جا رہے ہیں. سیدھا طریقہ مدینے کا راستہ ہے بس. مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ہمارے ساتھ اس وقت الحمدللہ ہمارے سیٹ پر ہی موجود ہیں. حاجی صاحب کرم فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب یہاں تشریف لائیں. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. حاجی صاحب ہمارے ساتھ الحمدللہ براہ راست سیٹ پر ہی موجود ہیں. حاجی صاحب بالکل یعنی ایکسپریشنز، آئی کانٹ ایکسپریس مائی فیلنگ ان ورڈس. یعنی الحمدللہ میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا. ہمارے رکن شورا، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی بیٹے، فعال ترین رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے حاجی صاحب کو زحمت اس لیے دی ہے کہ مدنی مذاکرے کی ترغیب بھی ہو جائے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی کچھ سجاوٹوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. فیضان مدینہ کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ بقاع نور کی طرح ربیع النور میں جگمگائے گا. حاجی صاحب کے انشاءاللہ ملفوظات براہ راست سنتے ہیں. حاجی صاحب مدنی چینل کے ناظرین کو ترغیب ارشاد فرما دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ. سب سے پہلے تو میں آنے والے جو شب عرس ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو چونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ برسا برس سے معمول ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا آستانہ مبارک جو ہے اس میں بھی اور فیضان مدینہ میں بھی یہ معمول ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شب عرس سے ہی وہ سجاوٹ کا سلسلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور جو ربیع النور کی سمجھیں کہ آمد کی ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب ربیع النور شریف کی آمد ہی آمد ہے. سبحان اللہ. تو ربیع النور شریف کی آمد پر ہی یہ کی آمد کے سلسلے میں جو سجاوٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس کا کام جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور امید ہے کہ یہ 1-2 دنوں میں مزید اس کو فائنل کی طرف جائیں گے. پھر جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے تو ظاہر سجاوٹ تو ایک شعار اہل سنت ہے اور دعوت اسلامی کے فیضان کی برکت ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مدنی مراکز ہیں، مساجد اہل سنت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے عرس کے سلسلے میں اس پہ چراغاں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور امیر اہل سنت تو یہ تمام
आशिकान मीलाद को भी तरगीब दिलाते हैं कि शब उर्स आला हज़रत पर ही अपने घरों को सजा लें, फिर लाइटें ऑफ़ कर दें, और जैसे ही ऐलान हो कि रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आ गया है तो फिर ये 12 दिन चरागा चरागा रहेगा इंशाअल्लाह। तो एक तो ये था कि इसकी तैयारियाँ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भरपूर जारी हैं, और दूसरा जैसा कि आपने फरमाया था कि 31 दिसंबर का जो मदनी मुज़ाकरा है, जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये ज़ाहिर है कि ऐसा पूरी दुनिया के मुसलमान ज़ाहिर इसको महसूस करते ही हैं कि ये जो रात आती है तो ज़ाहिर ये इस साल की खुशियाँ मुसलमान तो हिजरी सिन के मुताबिक अपनी खुशियाँ मनाते हैं, और जो ईसवी सिन है तो कुछ ऐसा मामूल हो गया कि पूरी दुनिया में इसका हल्ला गुल्ला होता है, और फिर इसकी जो खुराफात हैं तो ज़ाहिर फायरिंग है तो आतिशबाज़ी है, फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो खुराफात में मुब्तला होती है, शराबें, बदकारियाँ, और फिर वक्त का ज़िया, माल का ज़िया, फिर मखलूत तफरी गाहें, और मखलूत जो है वो लड़के लड़कियों का डांस करना, और तरह तरह के सैलेंसर निकाल कर तरकीब बनाना। तो अमीर अहले सुन्नत का तो शुरू से ही इस पर अलम जिहाद आपने बुलंद किया हुआ ही है, और शैतान के ख़िलाफ़ जंग जारी है। लेकिन ये बिलखुसूस मदनी चैनल के आने के बाद, और जो लास्ट जो साल मुझे याद है कि जो दुनिया में सबसे पहले 12 बजे, उससे लेकर दुनिया में जहाँ सबसे आखिरी 12 बजे, उस तक मदनी चैनल ने लाइव नशरियात की थी। सुभान अल्लाह। यानी यूँ पूरी दुनिया के आशिकान रसूल को गुनाहों से बचाने के लिए मदनी चैनल ने समझे एड़ी चोटी का जोर लगाया था। सुभान अल्लाह। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने भी करम फरमाया है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल पर 31 दिसंबर को रात 8:15 बजे मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला। सुभान अल्लाह। और वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत जो है वो सवालात के जवाबात भी अता फरमाएंगे। और दूसरी रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब से भी मेरी बात हो गई थी कि जो ज़ौक़े नात का फ़ाइनल है वो और मदनी मुज़ाकरा ये साथ साथ ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूँ समझने के मदीना मदीना होगा इंशाअल्लाह। और 31 दिसंबर की रात जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो आशिकान रसूल जमा होंगे अज़ इब्तिदा ता इंतहा, तो उनमें से भी किसी एक आशिक रसूल को मदीने का टिकट दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो गरीबों की भला हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी मदनी चैनल के नाज़रीन को भी इसकी दावत पेश करूँगा कि जहाँ जहाँ आपका ताल्लुक़ है, क्योंकि पिछले साल भी जब ये सिलसिला चला था तो आपने याद होगा कि बहुत से ऐसे SMS, बहुत से ऐसी कॉल्स इन्होंने भेजी कि हम तो बस तैयारी ही थी और इतने इतने हज़ार रुपए खर्च करके हमने कमरे भी बुक कराए थे और ये भी सिलसिला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बापा ने शफ़क़त फ़रमाई, समझाया कि ये शराब पीना ये मुसलमानों का काम नहीं, ये इस अंदाज से जाना ये मुसलमानों का काम नहीं, तो फिर मैसेजेस आए कि हमारी तैयारियां थीं, हम जा रहे थे, लेकिन यूँ लगा कि जैसे ही रूहानी ताकत ने हमें जो ना अपने घरों पे बिठा दिया। तो मैं इस बार भी दावत दूंगा तमाम आशिकान रसूल को कि आप इसकी भरपूर तैयारियां करें, दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, बस मदनी चैनल के साथ आप मरबूत रहें। इंशाअल्लाह नेकी की दावत भी की धुमें भी मचाएंगे और इल्म दीन के मदनी फूल भी अमीर अहले सुन्नत से हासिल करते जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा एक और जो कल मदनी मुज़ाकरा है उसकी भी आप मुबारक तरगीब दिला दीजिए, क्योंकि ये कि कल ये चूँकि हफ्ते को मामूली है मदनी मुज़ाकरे का, तो हस्बे मामूल इंशाअल्लाह कल भी तकरीबन 8 बजे, क्योंकि 7:30 बजे अभी इशा है यहाँ पर, और 31 दिसंबर को 7:45 बजे इशा होगी, तो कल भी 7:30 बजे इशा है, तो 7:30 बजे इशा के बाद मदनी मुज़ाकरा तकरीबन 8 बजे शुरू होगा। और क्योंकि माह रज़ा के लिए भी हमने मदीने के टिकट का सिलसिला रखा था, तो गुज़िश्ता 2 हफ्ते हमने 4-4 नाम निकाले थे। कल भी उम्मीद है कि 4 नाम और मज़ीद होंगे, और कल फिर उस खुशनसीब आशिक रसूल का ऐलान होगा कि जिसको मदीने का टिकट मिलेगा। सुभान अल्लाह। यानी कल ही ऐसा उसका ऐलान, वो माह रज़ा वाला कल ही ऐलान हो जाएगा, कल ही ऐलान होगा, और 31 दिसंबर वाला वो बिल्कुल अलग है, वो अलग है, वो सेपरेट है। सुभान अल्लाह। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बहारें भी हम लूटेंगे, और कल भी मैं आपको दावत पेश करूँगा कि ज़रूर सब मामला से फ़ारिग होकर 8 बजे ही आप मदनी चैनल पर आ जाएँ। इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर बराह रास्त मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा।
حاجی صاحب نے ہمیں وقت عطا فرمایا، قیمتی وقت اپنا عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم، عمر، عمل اور نیکیوں میں برکت عطا فرمائے، مرشد کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں کچھ اگلی مدنی خبروں کی جانب۔ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع۔ اس ہفتے سوئی بلوچستان پاکستان سے براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ بلوچستان کے عاشقان رسول کے کیا کہنے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے ایک علاقے کے بارے میں بتایا کہ یہاں ہر سال اس دن جب شیخ طریقت نے بیان فرمایا تھا خصوصی طور پر اجتماع، نیاز وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے بلوچستان کی۔ در منصور میں ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مومن کو کذاب جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ مزید فرماتے ہیں، تم کسی کی نماز اور روزے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اسے ادا کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں برائیاں چھوڑنے میں استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم ساری برائیوں سے سچی توبہ کرتے ہیں مولا، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں مالک، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے مولا، اے اللہ ہمیں بخش دے والے۔ سے اعظم امام تو کا بنو کا جلوہ اے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مجلس خدام المساجد اور مجلس تعمیرات کی کاوش کا جائزہ لیا۔ اراکین شورا نے نواب شاہ بابر اسلام سندھ پاکستان میں مدارس المدینہ، جامعات المدینہ اور مساجد کی تعمیرات دنیا بھر میں جاری ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشان۔ والٹن ڈیفنس پاک حنفی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں رکن شورا کی قریبی عزیزہ کے چہلم میں نگران کابینہ نے شرکت فرمائی۔ اس موقع پر رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان کیا اور دعا بھی فرمائی۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع۔ نگران مرکزی مجلس شورا اور یورپین ممالک سے اسلامی بھائیوں کی آمد اور تیاریوں کے سلسلے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مختلف اوقات میں تربیت کے مواقع ملتے رہتے ہیں، مختلف شعبہ جات کی تربیت ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ 1 جنوری 2014 سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بہت سارے شعبہ جات کے اسلامی بھائی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، جس میں ان کے قافلہ کورس اور تربیتی کورس ہوں گے، اور ایک بڑی تعداد میں UK یورپ کے اسلامی بھائی بھی آ رہے ہیں۔ اور میں دعوت دیتا ہوں تمام اسلامی بھائیوں کو جو بیرون ملک میں ہیں کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ 41 دن 41 ڈیز آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتے ہیں۔ تو 1 جنوری سے 1 جنوری 2014 سے فیضان مدینہ میں ایسا کورس ہونے جا رہا ہے جس میں اپروکسیمیٹلی تقریباً 26 مدنی مذاکرے ہوں گے، یعنی 41 دن میں 26 راتیں تو بارگاہ امیر علیہ سنت میں گزارنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کورس کے اندر نماز
درست کروائی جائے گی، ہماری جو مخارج کی بعض اوقات اغلاط ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک کروائی جائیں گی، اور بہت سارے فرض علوم کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سکھایا جائے گا کہ ہم کیسے درس دے سکتے ہیں، ہم کیسے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچا سکتے ہیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو بیرون ملک میں یہ کڑتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدنی کام ہونا چاہیے، مدنی مرکز یہاں قافلے بھیجے، تو دیکھیں جو مدنی قافلے کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں یا جو مرکز کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتے، یہ بھی آپ جیسے اسلامی بھائی ہیں۔ ڈفرنس یہ ہے کہ یہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تو کیوں نہ آپ ہی ہمارے پاس آ جائیں، وہ تربیت حاصل کر لیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک میں مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں۔ تو چاہے دنیا میں اس وقت کہیں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، برائے کرم آج یہ مشورہ بالخصوص بیرون ملک سے آنے والے ہمارے مہمانوں کے انتظامات کے لیے ہو رہا ہے، تو ہم آپ کے لیے یہاں ویلکم کرنے کے لیے موجود ہیں، ہم پریپریشن کر رہے ہیں، ہم تیاری کر رہے ہیں کہ آپ آئیے اور آ کر یہاں پر تربیت حاصل کیجئے۔ امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہوں گے، نگران شورا کی تربیت ہوگی، اور یہ مبلغین آپ کی تربیت کے لیے موجود ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ تمام اسلامی بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں وقت نکال کر ضرور تشریف لائیں گے۔ اگر آپ اس کورس میں اپنی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، ای میل ایڈریس آپ دیکھیں گے overseas@dawatislami.net، آپ اس پر ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ یاد رہے بیرون ملک سے آنے والے اسلامی بھائیوں کی یہاں اکوموڈیشن یعنی یہاں رہنا، کھانا پینا یہ سب فری ہوگا، اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی، اور ان 41 ڈیز میں آپ بہت کچھ حاصل کر لیں گے۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی محمد اظہار اتاری انتقال فرما گئے۔ آپ روزانہ 5 درس اور کثرت سے مدنی قافلوں میں سفر فرماتے تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں رکن شورا اور نگران کابینہ نے لطیف آباد، زمزم نگر، حیدرآباد، باب الاسلام سندھ، پاکستان میں شرکت فرمائی۔ آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ پاک امجدی کابینہ، زمزم نگر، حیدرآباد، باب الاسلام سندھ، پاکستان میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث عبد الوہاب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے عالم صاحب کو باپا کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت پیش کی، جسے انہوں نے قبول کیا۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ضیائے صدقات نامی کتاب تحفے میں پیش کی۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تا قیامت دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو قائم و دائم رکھے۔ مدنی چینل کے ذریعے ماشاءاللہ دین شہر بشہر، قریہ بقریہ، بستی بستی جو ہے دین پہنچ رہا ہے، اور جو درس فضائل سنت ہوتا ہے ہمیں چاہیے ہم بیٹھ جائیں، اس میں ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور جو آقا کی سنتوں کا ذکر ہوتا ہے ان کو سن کر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر عظیم میں نواز دے گا۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک، ہند اور پاکستان میں کثیر مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا انعقاد، اللہ عز و جل کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، ہفتہ وار اہم ترین مدنی کام اور مدنی انعام، مناظر اجتماعات پیش خدمت۔
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ ہفتہ وار مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر جاری و ساری، تاثرات کے ساتھ مدنی خبر پیش خدمت ہے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ میں 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں اور یہ میرا پہلی دفعہ ہے۔ مدنی تربیت کار کی طرف سے سفر کے لیے جا رہا ہوں میں۔ قافلے میں اچھی اچھی باتیں سیکھی جاتی ہیں اور ہر مہینے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں جاؤں، قافلہ کرتا رہوں، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھتا رہوں۔ میں قافلے میں 3 دن کے لیے نیت کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی قافلے کے لیے دعوت اسلامی میں ضرور تشریف لائیں، انشاءاللہ سنتیں سیکھیں اور سکھائیں۔ الحمدللہ ہم سب فیضان مدینہ میں آئے ہیں، 3 دن کے قافلے میں سفر کر رہے ہیں کے لیے ہم ابھی مدنی قافلے میں جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل نیت کی ہے کہ خصوصی اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیں گے۔ فیضان مدینہ سے جا رہا ہوں قافلے کے لیے 3 دن کے لیے۔ الحمدللہ ہم مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، انشاءاللہ 6 ڈیف ہمارے ساتھ ہے اور ہم گھر گھر جا کر خصوصی اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ باب الاسلام سندھ پاکستان کے مختلف شہروں میں مجلس نشر و اشاعت کی مدنی ماحول سے آگاہی کرانے اور نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی بھائیوں نے لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی کے شہر سیون شریف اور فاروق نگر لاڑکانہ کے پریس کلب میں مدنی حلقے میں شرکت کی اور محمد علی بہلیم صاحب وائس پریزیڈنٹ یونین جرنلسٹ سے ملاقات کے مناظر بھی اس مدنی خبر میں شامل ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم۔
शुक्रगुज़ार आहियां मदनी चैनल वारनि जो जेको हर गली हर शहर में जेको आहे सो इस्लाम खे फैलाइण लाइ हिकिड़ो ही पंहिंजो कोशिशूं करे रहिया आहिनि। मदनी चैनल तमामु हिकिड़ो बहितरीन चैनल आहे इस्लाम जे हवाले सां। जी त मदनी चैनल जीअं खुलियो आहे त घरनि में ऐं जेको ॿाहिराड़ी में ऐं शहरनि में जेका दीनी तइलीम आहे उहा आम थी आहे। ऐं असांजा जेके दावत इस्लाम जा जेके तमामु वॾा पेशवा आहिनि उन्हनि जूं हर ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं। अमीर जेके आहिनि अमीर अहले सुन्नत उन जो ॿुधंदा आहियूं ऐं उन्हनि ते इंशाअल्लाह अमल भी करण जे लाइ ख़ुशान हूंदा आहियूं। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह